أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا، اور یہ کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اصل میں یہاں پر وفد نجران کے سامنے دعوت توحید رکھی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم آغاز میں یہ تذکرہ کر چکے کہ اس صورت کا کچھ حصہ جو ابتدائی آیات ہیں خصوصاً یہ نجران سے نصارہ کے ایک وفد کے آنے کے موقع پر نازل ہوئیں، اور انہوں نے چونکہ اسلام کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اور ان کے خاندان کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان سے پچھلی آیات کو یہاں دیکھیں کہ ان آیات کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو پچھلی آیت میں ہم نے اطاعت رسول اور اتباع رسول کی بات کی، اور رسول کی اطاعت سے جب لوگ گریز کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ رسول کی رسالت میں شبہ ہوتا ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں یہ سچا رسول نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انبیاء کرام کے اس سلسلے کو لاتے ہیں کہ جس کا آخری حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور یہ وضاحت فرما دی کہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ انکار ہے، خاص طور پہ مدینہ کے یہود، تو ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے نبی نہیں بلکہ یہ اسی چین کی ایک کڑی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر چلی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نصارہ کے عقائد کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات وہ کہتے ہیں، اور ان کا خیال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں اس لیے آئے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے رکھا، یہ کہہ کر کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ تم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ کا بیٹا یا خدا کہتے ہو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کئی مختلف مراحل سے گزارا، پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس میں سب سے پہلا لفظ آدم کا آیا، آگے ایک آیت آئے گی اس میں بھی یہی باتیں انشاءاللہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں تو صاف کہہ دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ مثل آدم، کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے سن آف گاڈ کہتے ہو کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے کوئی، تو پھر آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، پھر ان کو بھی مانو خدا کا بیٹا یا ان کو بھی خدا کو؟ حالانکہ نہیں، اللہ نے چن لیا آدم کو۔ اللہ نے آدم کو کس چیز کے لیے چنا؟ یہاں لفظ اصطفیٰ آیا ہے، آگے جا کے انشاءاللہ ایک جگہ پہ ہم اس لفظ کو اور زیادہ واضح دیکھیں گے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے ناطے سے یہ لفظ آئے گا۔ یہاں بس یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت کے لیے چن لیا، سارے جہان کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا تو نبوت کے لیے چنا، بن ماں باپ کے پیدا کیا، پہلا انسان بنایا۔ تو آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی نہیں تھے؟ تو جو ذات آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دے تو اس میں عیسیٰ کا کیا کمال ہو گیا؟ یہ تو کمال اس ذات کا جس نے چنا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں 1000 سال رہے تھے۔ عموماً انسانی فطرت اتنی لمبی عمر کا تقاضا نہیں کرتی، یہ بھی ایک معجزہ تھا، ایک نشانی تھی کہ دیکھو نوح جیسا شخص 10 صدیاں تک زندہ رہے۔ ذرا آج بھی سوچیں آپ، 19 والی صدی ختم ہوئی ہے، اس کے شروع کے واقعات آپ میں سے کس نے سنے اور دیکھے؟ پاکستان جب بنا تھا 1947، اس میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ موجود ہوں اور وہ دیکھ چکے ہوں، لیکن
1901 میں کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا، اور آپ سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی صدیاں دیکھی ہوں گی، 10 صدیاں، ہے عقل میں آتی بات؟ یہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے کام کے لیے لوگوں کو جب چنتا ہے تو ان کی عمروں میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، کیونکہ 1000 میں سے 950 سال تک انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، تو فرمایا کہ دیکھو پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر نوح علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور معجزہ بھی تھا، اور وہ کیا کہ ایک ایسا طوفان جس میں ساری انسانیت ڈبو دی گئی، تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اس وقت اللہ کو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا۔ تو اے نصارہ تم بتاؤ کہ پھر حضرت نوح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیوں تمہارے معیار پہ پورے نہیں اترے، اور تم نے ان کو کیوں کچھ نہیں کہا یا اللہ کا بیٹا یا کوئی اور خدائی میں شریک نہیں کیا؟ جب ان کو نہیں کیا تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے؟ یہ سارے نام جو ہے یہ اصل میں اسی لیے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا لفظ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اپنی ذات میں ایک شخص تھے، لیکن آگے قرآن پاک میں ایک جگہ ان کو کہا بھی گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یہ کیسے نشانی تھے کہ ایک شخص کی نسل سے دنیا کے سارے دین چلے؟ کیا وہ اس بات کا پھر تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو بھی خدا بنا لیا جائے یا اس کو خدائی میں شریک بنا لیا جائے؟ تو ابراہیم کے اوپر تو تمہاری کوئی توجہ ہی نہیں گئی، تو لہٰذا صرف ابراہیم نہیں، آل ابراہیم، جس میں پورا بنی اسماعیل بنی اسرائیل سب کو اللہ نے چنا تھا، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا، تم اس کو بیٹا ہونے کے لیے چننے لگ جاؤ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر فرمایا وہ آل عمران، اور آل عمران کو یہاں اصل میں ڈائریکٹ چوٹ ہوتی ہے نصارہ کے عقیدے پہ کہ عیسیٰ خدا تھے۔ کیسے کہ وہ تو آل عمران سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہے وہ لفظ جس کی وجہ سے اس سورت کو آل عمران کہتے ہیں، اور عمران تاریخ میں 2 گزرے ہیں، ایک تھے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا بھی نام عمران تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر پورا نام کہیں بھی آپ نے پڑھا ہو تو وہ حضرت موسیٰ بن عمران تھے۔ اور بعض لوگوں کو یہاں بھی شبہ لگا کہ یہ بھی انہی کی بات ہے، لیکن جب آپ ساری روایتوں کو جمع کرتے ہیں اور زمانے کی رفتار دیکھتے ہیں تو یہ وہ عمران نہیں بنتے، کیونکہ اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو یہاں اس سے مراد پھر وہ عمران ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کا جو نام ہے عمران بن ماتان آتا ہے۔ مریم کے والد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور انہی کے اندر پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں لفظ آل عمران کہہ کر یہ بتا دیا کہ دیکھو تم خود مانتے ہو کہ عیسیٰ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ ماں تھی۔ یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ ان کے نانا کا نام عمران تھا، اور ان کی نانی کا نام آگے آئے گا وہاں ہم دیکھیں گے، حنہ ان کا نام تھا۔ تو ایک بچہ جس کی ماں بھی عورت ہو، جن کی نانی بھی عورت ہو، جن کی ماں کا خالو زکریا بھی ہو، وہ خدا کیسے بن گیا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشر ہونے کی دلیل بتائی کہ وہ آل عمران، وہ عمران کے گھرانے میں سے تھے۔ دیکھیے بات سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں اپنے خاندان کو ہم دیکھیں، یا اس میں کچھ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، یا بچے ہیں یا بچیاں، کبھی ہم نے اپنے خاندانوں میں کوئی جن دیکھا؟ کسی ایک جن کو کہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے؟ کوئی شیر دیکھا آپ نے کہ کہا کہ یہ شیر ہمارے خاندان میں پیدا ہوا تھا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو انسانوں کی لڑی میں سے خدا کیسے پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، وہ ایک انسان تھے۔ ہاں اللہ نے ان کو چن لیا، استفا، سواد فا واو اس کا روٹ ہوتا ہے یا بھی ہو جاتا ہے، اسی سے لفظ صفیہ بھی ہے، استفا بہت زیادہ چننا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو چنتا ہے نبوت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا، اسی لیے آپ کا نام مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، چننے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو چنا، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو اس سے کیوں تم یہ سوچ میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خدا تھے؟